گل فشاں ہو خاک پاک شافعی، ان کی مے سے سب کو مستی مل گئی۔ فکر نے ان کے کواکب چن لیے، سیف برہ وقت کو وہ کہہ گئے۔ کیا بتاؤں راز اس شمشیر کا، تیر ہے یہ حامل آب بقا۔ اس کا مالک فاتح امید و بم، ہاتھ جس کا روکش دستے کلیم۔ سنگ اس کی ضرب سے ہوتا ہے تر، خشک ہو کر بحر بن جاتا ہے بر۔ دست موسیٰ میں یہی تلوار تھی، کب کوئی تدبیر انہیں درکار تھی۔ کر دیا دریائے احمر اس نے چاک، اور سمندر کو سکھایا مثل خاک۔ سعید حیدر کے خیبر گیر تھی، اس کی قوت بھی یہی شمشیر تھی۔ گردش افلاک پر کر لے نظر، انقلاب روز و شب پر غور کر، وقت تلوار ہے۔ امام شافعی کا مزار پر رونق ہے۔ امام شافعی کی شراب علم و فن سے ایک دنیا جو ہے سرمست ہے۔ ان کی تصانیف کے حوالے سے شراب علم و فن کہا ہے۔ ان اشعار میں علامہ نے وقت کی نوعیت اور زندگی اور وقت کے باہمی ربط کا تجزیہ کیا ہے۔ امام شافعی کی جو فکر تھی وہ بہت بلند تھی۔ آسمان سے تارے توڑے ہیں انہوں نے وقت کو تیز تلوار کا نام دیا ہے۔ ان کی جو تصانیف ہیں ان کی فکر کی بلندی آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ وقت تیز تلوار ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ وقت کی گردش جاری رہتی ہے، جس کی بنا پر انقلاب آتے رہتے ہیں اور نئے نئے واقعات پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں کیا بتاؤں اس تلوار کی کیا حقیقت ہے، اس کی دھار جو ہے وہ زندگی سے مالا مال ہے۔ وقت ایک تخلیقی حرکت ہے، اور یہ ایک ایسی تلوار ہے جو راستے میں آنے والی ہر مزاحمت کو کاٹتی اور اپنا راستہ بناتی ہے۔ یہ ایک ایسی تلوار ہے، اور جس کے پاس یہ تلوار موجود ہے وہ امید اور خوف سے بے پرواہ ہے، اور اس کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ سے بھی زیادہ روشن ہے۔ ید بیضا حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے۔ پتھر بھی اس صاحب سیف کی ایک ضرب سے چشمے کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے، اور جو دریائے نیل تھا پانی سے محروم ہو کر خشکی کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کا سینہ چاک کر ڈالا تھا، اور سمندر کو خاک کی مانند خشک کر ڈالا تھا، اور حضرت علی مرتضیٰ وہ جو حیدر کرار تھے، ان کا ہاتھ بھی خیبر کا فاتح تھا۔ ان کی قوت کے پیچھے بھی یہی تلوار کار فرما تھی۔ حضرت علی نے جس بہادری سے قلعہ خیبر کو فتح کیا تھا، اس کے حوالے سے یہ شعر ہے۔ گردش افلاک پر کر لے نظر، یعنی یہ جو صبح و شام ہو رہی ہے اس پہ غور و فکر کر۔ سورہ آل عمران میں ہے، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں صاحبان عقل و شعور کے لیے نشانیاں ہیں۔ سیف برہ کاٹنے والی تلوار، تیز تلوار۔ امید و بیم، امید اور خوف، امید اور خوف کی درمیانی حالت، بے اطمینانی۔ دست کلیم، کلیم کے ہاتھ سے بھی زیادہ روشن۔ کلیم سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا جو لقب تھا کلیم اللہ تھا۔ ان کا ایک معجزہ تھا کہ جب وہ ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ بہت روشن ہوتا۔ ضربت کہتے ہیں چوٹ کو، ضرب بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور بر کہتے ہیں خشکی۔ دریائے احمر، سرخ سمندر، مراد ہے دریائے نیل۔ سینہ چاک کر دیا، سینہ چیر ڈالا، مراد عصا مار کے پانی درمیان سے خشک کر دیا۔ سعید حیدر، حیدر کا پنجہ، مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ۔ خیبر گیر، خیبر پکڑنے والا، مراد قلعہ فتح کرنے والا۔